بسم اللہ الرحمن الرحیم شطرنج ایپیسوڈ 36۔ میرے دل و دماغ پر ایک بار پھر بوجھ آ پڑا۔ امید کے جو دیے روشن ہوئے تھے وہ ٹمٹما کر بجھ گئے تھے۔ سیٹھ جبار کی بات پر کیسے یقین کر لیتا؟ یہی تو میرے ماضی اور حال کا قاتل تھا۔ اس نے تو منصور کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ میں اسے گھورتا رہا، پھر میں نے کہا تمہاری کسی بات پر یقین کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے سیٹھ جبار۔ تم ایک شاطر اور گھٹیا فطرت کے انسان ہو، اپنی مطلب برابری کے لیے تم ہر چال چل لیتے ہو۔ کیا اس بات سے انکار کرو کہ ریٹا اور اینجل کو تم نے دی کنگ نامی جہاز پر نہیں رکھا تھا؟ کیا تم نے اینجل کو صرف اس لیے میرے پیچھے نہیں لگایا تھا کہ وہ میرے بارے میں معلومات حاصل کرے اور تمہاری محبت بن جائے؟ کیا تم نے ایک باپ ہی کا کردار ادا کیا تھا اس سلسلے میں؟ اپنی بیٹی کو اپنے دشمن کے پیچھے لگا کر کیا تم نے ایک شریف انسان ہونے کا ثبوت دیا تھا؟ نہیں، مجھے اعتراف ہے کہ مجھ سے یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوئی، سیٹھ جبار نے کہا۔ نہیں سیٹھ جبار، زندگی کی سب سے بڑی غلطی وہ تھی تمہاری جب تم نے ایک سیدھے سادے بھولے والے انسان کو جیل بھجوایا۔ میں تمہاری معیار کا تو نہ تھا، بھلا ایک معصوم اور سیدھے سادے بچے سے کیا دشمنی تھی تمہاری؟ میں نے جو کچھ کتابوں میں پڑھا تھا انہیں پر عمل کرتے ہوئے میں نے جرم کو روکنے کی کوشش کی۔ مجھے بتاؤ تم مجھ سے انتقام لینے پر کیوں تل گئے؟ مجھے بتاؤ کیا میں تمہارے انتقام کے قابل تھا؟ نہیں منصور، تم ٹھیک ہو، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ تو پھر تم اس غلطی کا خمیازہ بھگتو سیٹھ جبار۔ میں کبھی نہیں مان سکتا کہ تمہیں میری ماں اور بہن کا علم نہیں۔ کہاں گئی آخر وہ؟ وہاں سے تمہارا گرگا اسی مکان میں رہ رہا تھا۔ میں فیروز دادا کی بات کر رہا ہوں، وہ شخص جسے تم نے میرے لیے پھانسی کا پھندا بنانے کی کوشش کی۔ بتاؤ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے میرے گھر میں چرس رکھی تھی اور کہا تھا تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ مجھے اعتراف ہے منصور، لیکن میں نے صرف طارق کو حکم دیا تھا کہ تمہیں آزاد نہیں رہنا چاہیے۔ تمہیں ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے رہنا چاہیے جن کی وجہ سے تم مجبور ہو جاؤ اور تمہیں اس کوشش کی بھرپور سزا ملے جو تم نے میرے خلاف کی تھی۔ طارق ہی یہ سب کچھ کرتا رہا تھا۔ یقین کرو میں نے بذات خود یہ پلاننگ نہیں کی، اور اس کے بعد میں نے طارق سے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس نے تمہارے خلاف کیا کچھ کیا۔ اگر تمہاری ماں اور بہن تمہارے گھر سے غائب ہوئیں تو اس میں میرا قصور نہیں تھا، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، نہ ہی میں نے اس کی ہدایت کی تھی۔ میں نے تو کبھی طارق سے پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ گویا اس قدر حقیر تھی میری ماں اور بہن، اس قدر حقیر تھے انسان تمہاری نگاہ میں سیٹھ جبار۔ باہر تو طارق واپس آ گیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں؟ وہ غلیظ انسان ایک ہاتھ کھو بیٹھا ہے میرے ہاتھوں، اور شاید اس نے اپنے چہرے پر بھی پلاسٹک سرجری کرا لی ہے، ورنہ میرے نشانات اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ وہ میری ماں اور بہن کو تلاش کر کے میرے حضور پیش ہو، مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگے اور اپنے کرتوتوں کی معافی۔ اس کے بعد اپنی ماں اور بہن سے گفتگو کر کے میں یہ معلوم کر لوں گا کہ وہ شخص قابل معافی ہے یا نہیں۔ اس وقت تک دوبارہ اینجل کا نام مت لینا سیٹھ جبار۔ وہ میرے پاس یا جمالی کی حیثیت سے رہے گی، اور اگر ایک متعین کردہ وقت میں یہ دونوں مجھے نہ مل گئیں تو پھر تم اینجل سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گی۔ یہ میرا عہد ہے، منصور کا عہد۔ نہیں منصور، خدا کے لیے نہیں، خدا کے لیے نہیں۔ اگر میں ان کے بارے میں جانتا ہوتا تو انہیں لے کر تمہارے پاس حاضر ہو جاتا۔ میں نے تمہیں اس کا موقع دیا ہے، طارق سے بات کرو۔ کس سے؟ طارق سے سیٹھ جبار۔ طارق سے؟ کیا تم اس بات سے انکار کرو گی کہ وہ واپس آ گیا ہے؟ نہیں، میں بات کروں گا، مگر اینجل مجھے واپس کر دو۔ تم جا سکتے ہو سیٹھ جبار۔ منصور میری بات تو سنو، میری بات سنو منصور، سیٹھ جبار نے کہا۔ لیکن میں نے ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی تھی، ملازم فوراً ہی اندر آ گیا۔ سیٹھ جبار کو عزت و احترام کے ساتھ باہر چھوڑاؤ۔ منصور پلیز، منصور میں اینجل کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا، پلیز منصور۔ تم نے سنا نہیں؟ سیٹھ صاحب کو باہر چھوڑاؤ، اور اگر یہ اس طرح جانا پسند نہ کریں تو مدد کے لیے کچھ اور آدمی کو بلوا لو۔ اب جا سکتے ہیں سیٹھ جبار، میں نے کہا، اور وہ کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو لڑک رہے تھے، پھر اس کی گالوں پر لڑک آئے۔ مجھے معاف کر دو منصور، مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ماں اور بہن کو تم تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا، لیکن اینجل، خدا کے لیے میری اینجل۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نحوست سے بھاری بھاری قدم رکھتا ہوا ڈائننگ روم سے دروازے سے باہر نکل آیا۔ میرے سینے میں سکون کا سمندر موجزن تھا۔ سیٹھ جبار کی یہ حالت میرے لیے بہت ہی سکون بخش تھی۔ وہ افریت رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، جس نے کبھی نیچے نہیں دیکھا تھا۔ آگ اور برسانے والی آنکھیں آج آنسوؤں کی لذت سے آشنا ہوئی تھی۔ اس کے یہ آنسو میرے جلتے ہوئے دل کے لیے ٹھنڈک فراہم کر رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ سیٹھ جبار کے اس انکشاف نے کہ وہ لڑکی فریدہ کوئی نہیں تھی، کوئی اور تھی، مجھے ایک بار پھر مایوس کر دیا۔ اب میرے فریدہ کی بازیابی میرے لیے محض ایک خواب بن کر رہ گئی تھی، اس لیے اس بار میری مایوسی میں زیادہ شدت نہیں تھی۔ اب میں نے اپنے بے قرار دل کو سمجھانے کے لیے اسلوب سیکھ لیے تھے۔ بس خدا کی ذات سے آس تھی کہ اگر اس کی مرضی ہوئی تو شاید زندگی میں کبھی ان کا سراغ مل جائے۔ سیٹھ جبار نے جو کچھ کہا تھا اس میں حقیقت تھی۔ اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ منصور جیسی بے حقیقت شخصی ماں اور بہن کو اپنی تحویل میں رکھتا؟ کیا
کمینہ فطرت شخص تو طارق تھا جو سید جبار کی آڑ میں ہر قسم کے جرائم کر گزرتا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ طارق زندہ تھا، اگر وہ مر گیا ہوتا تو امیر فریدہ کا راز بھی اس کے سینے میں دفن ہو جاتا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سید جبار اپنی بیٹی اینجل کے لیے تڑپ رہا ہے، اب وہ خود ہی طارق سے سب کچھ معلوم کر لے گا، چنانچہ میں جلد بازی کر کے کھیل کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فینی آئی تو میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیا وہ چلا گیا؟ ہاں جی ہاں، میری خوشامد کر رہا تھا کہ ایک بار اور پرنس سے اس کی ملاقات کرا دوں، پھر وہ چلا گیا، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا، پھر مجبور ہو کر وہ واپس چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی خاص بات نہیں جناب، فینی نے جواب دے کمرے سے نکل گئی۔ میں کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، دل و دماغ پر جو بوجھ آ پڑا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ اچانک اینجل کا خیال آ گیا اور میں بے اختیار ہو گیا۔ چہرے کی مرمت کرنے کے بعد میں نے اپنا جائزہ لیا اور کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ احتیاطاً پستول بھی ساتھ لے لیا۔ کافی دیر تک ادھر ادھر گھوم پھر کر اپنے تعاقب کا اندازہ لگاتا رہا، پھر مطمئن ہونے کے بعد واٹسن ایونیو کا رخ کیا۔ بنگلے کے سامنے ایک درخت کے سائے میں ایک شخص مونگ پھلی کا ٹھیلا لیے کھڑا تھا، رکن میں چند افراد سروے کر رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ عدنان کے آدمی ہے جو بنگلے کی حفاظت پر مامور ہے۔ بعد میں طاہر سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ مونگ پھلیوں کے ڈھیر کے نیچے اسٹین گن اور 10 بم موجود ہیں اور سروے کرنے والے ایک لمحے میں آگ و خون کی کھیلنا شروع کر دیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ روز تو نہ ہو سکے گا۔ نہیں پرنس، ہر روز سے ایک نیا پروگرام ہے۔ کل یہ لوگ ٹیلی فون کے تار درست کریں گے، پرسوں الیکٹرک کمپنی کی گاڑی آ جائے گی۔ ٹھیلے والے کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک شخص امرود کا ٹوکرا سر پر رکھے علاقے کا گشت کر رہا ہے اور دور دور تک نگاہ رکھے ہوئے ہے، طاہر نے بتایا۔ ویری گڈ، یہ پلان عدنان صاحب کا ہے، طاہر نے کہا اور میں مطمئن ہو کر بنگلے کی طرف بڑھ گیا۔ اینجل کے پاس جانے سے پہلے میں نے اپنے چہرے سے ماسک میک اپ اتار لیا۔ اینجل مجھے دیکھ کر کھل اٹھی، ارے منصور آپ؟ اور اچانک اس سے مسرت بھرے انداز میں کہا بس آپ سے ملنے کو جی چاہا آ گیا۔ میں نے جواب دیا، پھر ریٹا سے مخاطب ہوا، مس ریٹا آپ بھی کیا سوچتی ہوں گی کہ ہماری الجھن میں پھنس کر آپ کو کیسے مراحل سے گزرنا پڑا ہے؟ نہیں پرنس، میں تو آپ کی خادم ہوں، آپ نے مجھ سے کام ہی کیا لیا ہے؟ ہم سب صرف آپ کی خادم ہی نہیں بلکہ آپ سے دلی محبت بھی رکھتے ہیں۔ بے شک میں آپ لوگوں کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ہر طرح کا سہارا دیا۔ سر آپ کافی پینا پسند کریں گے یا کوئی اور مشروب؟ جو بھی آپ پلا دیں، آپ کے مہمان ہیں، میں نے کہا۔ ریٹا اٹھ کر چلی گئی اور اینجل مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ بہت جلدی آ گئے منصور، آپ کی اتنی جلدی آنے کی توقع نہیں تھی۔ کیوں؟ آپ کی مصروفیات کی بنا پر میں ریٹا سے یہی کہہ رہی تھی کہ پرنس بے حد مصروف آدمی، اس لیے ممکن ہے کئی روز تک نہ آ سکے۔ آپ نے مجھے دل سے یاد کیا ہوگا۔ اینجل پھر بھلا میں کیسے رہ سکتا تھا؟ منصور اس دوران میں کیا آپ میرے بارے میں سوچتے رہے ہیں؟ ہاں، میں اس سے انکار نہیں کروں گا، اب زبان کھل گئی ہے تو سب کچھ کہہ دینے کو دل چاہتا ہے، تو کہہ دیجیے۔ اس نے شرمگی مسکراہٹ سے کہا، اینجل میرا خیال ہے کہ ہر ذی ہوش حقیقت پسند ہوتا ہے، ہم ابتدائے آفرینش سے حسن و عشق کے بارے میں سنتے چلے آئے ہیں، ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو دوسروں سے سنتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات دوسروں کی کہی ہوئی باتوں پر ہمیں ہنسی آتی ہے۔ میرا خیال ہے اپنا مطلب واضح نہیں کر پا رہا ہوں، اگر میں تم سے اپنے جذبات کا اظہار کروں تو وہ عامیانہ سے الفاظ ہوں گے اور مجھے شاید خود بھی ان الفاظ پر شرم محسوس ہو، لیکن میرے پاس ان الفاظ کا نیم البدل بھی نہیں ہے۔ کہتے رہیے، میرا خیال ہے کہ آپ اپنی زبان میں خود الجھ گئے ہیں۔ کیا کہوں، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ میں جو کچھ بھی سمجھ رہی ہوں اسے واضح الفاظ میں سننا بھی چاہتی ہوں، بس تو پھر سن لو گے اس وقت کے بعد سے میں مستقل تمہیں یاد کرتا رہا ہوں۔ دل و دماغ میں عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اب تمہارے پاس آیا تو جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اتنا بے خود نہ کیجیے منصور، یہاں کس بدبخت کا دل چاہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی رکے، آنکھ کی نظروں سے اوجھل رہے۔ سچ اینجل، کیا آپ کے محسوسات بھی یہی ہیں؟ کیوں، کیا آپ محبت میں مجھے کسی طور کمتر پاتے ہیں؟ نہیں، خدا نہ کرے، میرا مطلب یہ نہیں، میرا تو مطلب بھی وہ نہیں۔ لفظ کمتر میں نے اس لیے استعمال کیا کہ میری محبت بھی آپ سے کم نہیں۔ چلیے، حساب برابر ہو گیا۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ اسی وقت ریٹا کافی کی ٹرے اٹھائے اندر آئی اور ہمارے سامنے رکھ کر الٹے قدموں کمرے سے نکل گئی۔ پھر کافی پینے کے دوران ہم باتیں کرتے رہے، امیر فریدہ کا ذکر آیا۔ اینجل کوریت کر مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتی رہی، پھر اس نے میری زندگی کے دوسرے واقعات بھی سنے۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح سید جبار نے مجھ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، پھر کس طرح سرحاب اور پروفیسر شرازی مجھ سے ملے، کس طرح گل مجھے ملی اور انہوں نے میرے لیے کیا کیا احسار کیا۔ ایاز، عظمت اور دوسرے کردار بھی زیر بحث آئے۔ انہیں باتوں میں رات ہوگی۔ پھر جب ریٹا نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو ہم دونوں چونک پڑے۔ ارے ریٹا، کھانے کا انتظام کر لیا تم نے؟ جی مس اینجل، کیا آپ لوگ کھانا نہیں کھائیں گے؟ نہیں، یہ بات نہیں، میرا مطلب ہے کہ تم نے خود ہی، یہ میرا فرض تھا، اب آپ لوگ کھانا کھا لیجیے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں پھر نشست گاہ میں بیٹھے۔ منصور، جتنے عظیم لوگوں کا ذکر تم نے کیا ہے، بات میں ڈیڈی سے کرتی ہوں تو شرم سے کٹ جاتی ہوں۔ ایک میرے ڈیڈی ہیں جنہوں نے تم سے مجھ سے امی سے اور فریدہ سے مسرتیں چھین لی، ایک وہ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ بے غرض تم پر لٹا دیا۔ میں ان عظیم لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں منصور، مجھے کب ان سے ملواؤ گے؟ ابھی نہیں اینجل، تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، ابھی ہمیں زندگی کے بہت سے کٹن مراحل سے گزرنا ہے، کچھ وقت یہیں گزارو، اس کے بعد ٹھیک ہے۔ میں یہاں بھی سکون سے ہوں، ریٹا بہت اچھی لڑکی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں اینجل سے رخصت ہو کر باہر آ گئی اور طاہر اور آدم سے پوچھا کہ کیا وہ اینجل کے تحفظ کے انتظامات سے مطمئن ہے یا کچھ اور بندوبست کیے جائے۔ تب آدم نے کہا، نہیں پرنس، آپ کی ذمہ داری ہمیں سونپ دیں، یہاں اگر پوری فوج بھی آ جائے تو مس اینجل کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
मैं उस तरफ से मुतमईन होकर अपनी क़यामगाह पर वापस पहुंच गया। कोठी के हालात बिल्कुल पुरसुकून थे, कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। सेठ जब्बार की कैफियत का मुझे बखूबी अंदाज़ा था। उसके ख्वास गुम हो गया, वो यकीनन किसी जारहाना कार्रवाई से गुरेज करेगा। 2 रोज़ खामोशी से गुजर गए। तीसरे रोज़ मुझे होम सेक्रेटरी का फ़ोन मिला। हेलो प्रिंस दिलावर, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हूँ जनाब, कैसे याद फरमाया? भाई कायदे से तो हम लोगों की मुलाकात तो कभी कभार होती रहनी चाहिए, ज़रूरी नहीं ये मुलाकातें सरकारी हों। हम ज़ाती तौर पर भी मिलजुल कर अपने फ़राइज़ से सर अंजाम दे सकते हैं। मुल्क की तरक्की में एक नुमायाँ हैसियत रखते हैं प्रिंस दिलावर। मैंने आज तक आपके कारनामों की फहरिस्त देखी है जो आपने मुल्क के लिए अंजाम दिए हैं, और अगर उसके बाद भी कोई आपको मुहब्बे वतन ना समझे तो बड़ी अफसोसनाक बात है। इस लिहाज से मेरी ख्वाहिश है कि हम कम अज़ कम महीने में एक बार कहीं मिल बैठें और नए मंसूबों पर एक दूसरे से तबादला ख्यालात करते रहें। इसके अलावा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो याद कर लिया करें। शुक्रिया जनाब, आप लोगों ने मुझे जो इज़्ज़त बख्शी है वो मेरे दिल की गहराइयों में महफूज है। आज शाम कोई मसरूफियत तो नहीं प्रिंस? कोई खास नहीं, फरमाइए भाई, मिलना चाहता हूँ आपसे। अगर आप महसूस ना करें तो रात का खाना मेरे साथ ही खा लें। और हाँ, एक खास वक्त खाने की इसी मेज़ पर मैंने सेठ जब्बार को भी मदऊ किया है। सेठ जब्बार ने मुझसे कुछ गुफ्तगू की है, मैंने उससे वादा कर लिया है कि मैं प्रिंस को भी बुला लूँगा। गुफ्तगू जो कि आप ही से मुतालिक है, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाइए। अगर आपने वादा कर लिया जनाब तो मेरी क्या मजाल कि मैं इनकार करूँ। ये नशिस्त बिल्कुल निजी नौयत की है, इसलिए मैं ज़रा उलझा हुआ था कि कहीं आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो जाए। नहीं, मैं हाज़िर हो जाऊँगा तो फिर तकरीबन 8 बजे मैं आपका इंतज़ार करूँगा। वैसे मोहतरम, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि सेठ जब्बार मुझसे किस किस्म की गुफ्तगू करने का ख्वाहिशमंद है। नहीं प्रिंस, बाकी बातें यही होंगी। आप इस वक्त तक के लिए अपने जहन को आज़ाद छोड़ दीजिए, बेहतर है। वैसे अगर मैं अपने किसी दोस्त को साथ ले आऊँ तो आपको एतराज़ होना होगा सर आँखों पर, उसमें एतराज़ की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं 8 बजे हाज़िर हो जाऊँगा, मैंने कहा और रिसीवर रख दिया। मैं जानता था सेठ जब्बार अब होम सेक्रेटरी वसाते से एंजल की बाजियाबी के लिए गुफ्तगू करना चाहता है। मुझे तो ऐसी मौके का मुद्दत से इंतज़ार था। फौरी तौर पर जिस शख्सियत का मेरे जहन में उभरा वो DIG आफ्ताब अहमद है। मेरे और सेठ जब्बार के दरमियानी मामलातों से ज़्यादा और कौन जान सकता था। चनाचे मैंने उन्हें फ़ोन किया प्रिंस दिलावर। उन्होंने मुतहय्यराना अंदाज में कहा, जी आफ्ताब अहमद साहब, आपका खादम। कहिए कहिए, मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे मुहातिब किया। मेरे लायक क्या खिदमत है? अरे ये लहजा इख्तियार करके आप मुझे कई बार शर्मिंदा कर चुके हैं। मैं आपसे एक बात का ख्वाहिशमंद हूँ, रात में कोई मसरूफ़ियत तो नहीं है आपकी? अरे साहब, हो भी तो आप एक किस काम से भला इनकार किया जा सकता है? आप हुक्म तो दीजिए, आफ्ताब अहमद साहब ने कहा। तो फिर आज शाम खाने की दावत कबूल फरमाइए। मैं ज़रा ख्वाहिशवार किस्म का आदमी हूँ और अमूमन अपने दोस्तों को दूसरे दोस्तों के यहाँ मदद करता रहता हूँ। हमारी शाम की दावत होम सेक्रेटरी साहब के यहाँ है। मैं समझ नहीं सका प्रिंस, आफ्ताब साहब ने उलझे हुए अंदाज में कहा, बेहतर होगा कि हम दोनों वहीं चलकर समझने की कोशिश करें। वैसे इस दावत में सेठ जब्बार भी शरीक होंगे, मेरी मानी है इस लहजे में कहा। अरे कोई अहम मसला मालूम होता है और इसमें अपनी शमूलियत वाकई मेरी निभाई से दिलचस्पी है। किसी वक्त हाजिर हो जाऊँ प्रिंस। अगर गुस्ताखी तसव्वुर ना फरमाएं तो 7:30 बजे तक यहाँ तशरीफ़ ले आइए, दोनों साथ चलेंगे। बेहतर है, हाजिर हो जाऊँगा, आफ्ताब साहब ने कहा। मैंने उनका शुक्रिया अदा करके फ़ोन बंद कर दिया। आफ्ताब साहब हद से ज़्यादा 7:30 बजे पहुंच गए। मैंने पुरतबाक अंदाज में उनका खैर मुकदम किया। मुझे मुसर्रत है प्रिंस कि आप मुझे इतनी अहमियत दे रहे हैं और तजस्सुस के आखिर ये मामला क्या है? उन्होंने मेरे साथ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। ड्राइंग रूम में उन्हें बिठाने के बाद मेरे उनके सामने बैठ गया। मेरे ख्याल में मामला वही है आफ्ताब साहब जो आप बखूबी जानते हैं। जानते तो हैं प्रिंस, लेकिन साबित करने की जरूरत नहीं पाती और फिर हमें अहमियत भी नहीं दी गई, हालांकि हम शुरू से ही इस मामले से मुतालिक है। अहमियत की कोई बात नहीं आफ्ताब साहब, मैंने इस निश्चित में इस इंतहाब इसीलिए किया है कि अगर मेरी ज़ात कुछ लोगों के लिए काबिल कबूल ना हो तो उसे सहारा दे सकें आप फिक्र ना करें प्रिंस, मैं हकीकतों को नज़रअंदाज नहीं करूँगा। हवा इसके लिए मुझे अपने अहदे को दाव पर लगाना पड़े, DIG साहब ने कहा और मैंने किन निगाहों से नहीं देखने लगा। ठीक 8 बजे हम होम सेक्रेटरी साहब की कोठी पर पहुंच गए। पोटे को ही इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वालों में होम सेक्रेटरी सेठ जब्बार और तारिक शामिल। मेरे साथ DIG साहब आफ्ताब साहब को देखकर उनके मुंह हैरत से खुल गए। सेठ जब्बार और तारिक के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी, अलबत्ता होम सेक्रेटरी साहब ने मुस्कुराकर आफ्ताब साहब का इस्तकबाल किया। खुश आमदीद, तशरीफ़ लाइए, होम सेक्रेटरी साहब ने पुरहुलूस लहजे में कहा। ड्राइंग रूम में हमारी तवाज़ा फलों की रस्सी की गई। होम सेक्रेटरी साहब ने ज़्यादा घुमाव फिराव इख्तियार नहीं किया और थोड़ी देर बाद साफ़ सुथरे लहजे में बोले, इस नशिस्त का एहतमाम मोहतरम दोस्त सेठ जब्बार के एमा पर किया गया है। वैसे ये लम्हात मेरे लिए भी बाइस मुसर्रत है कि आप जैसे हज़रात के साथ मिल बैठने का मौका मिला। सेठ जब्बार की ख्वाहिश थी कि वो मेरी मौजूदगी में प्रिंस से गुफ्तगू करें, चूँकि उन्होंने गुफ्तगू के लिए मुझे अपना वसीला बनाया है। अगर इजाज़त हो तो उनकी ख्वाहिश का इजहार अपने अल्फाज में करूँ। मैंने सेठ जब्बार की तरफ देखा तो वो मुंह खोल कर रह गया। मैंने नर्म लहजे में होम सेक्रेटरी साहब से कहा, जी फरमाइए जनाब, मैं हाजिर हूँ। सेठ जब्बार का ख्याल है कि आप उनसे कारोबारी महासमत रखते हैं और बेशतर मौका ऐसे आ चुके हैं कि जब आपने सेठ जब्बार को ज़बरदस्त कारोबारी नुकसान पहुँचाया है। क्या ये हकीकत है प्रिंस? मुमकिन है कि हकीकत हो मोहतरम, लेकिन उन नुकसानात की थोड़ी सी वजाहत चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। हाँ तो जब्बार साहब, अब आप दोनों आमने सामने हैं। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अफ़हाम व तफ़हीम के मामला आप ही को तय करने हैं।
میرا مطلب ہے، سیٹھ جبار نے ڈی آئی جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھی راستہ سے مسکرا دی، جیسا کہ محترم مسعود علی صاحب نے فرمایا، یہ نشست خالص نجی نوعیت کی، اور یہاں میری آمد بھی ایک دوست کی حیثیت سے ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں جو بھی گفتگو ہوگی وہ آف دی ریکارڈ ہوگی۔ ڈی آئی جی صاحب نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ سیٹھ جبار بری طرح جھیم گیا، پھر بھاری لہجے میں گویا ہوا، پرنس میں آپ سے پھر وہی درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم میری بیٹی مجھے لوٹا دی جائے، اور اس کے عوض آپ مجھ سے جو کچھ بھی چاہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوم سیکریٹری کی طرف دیکھا اور بولا، سیٹھ جبار نے مجھ پر الزام لگایا ہے جناب کہ ان کی بیٹی اینجل میرے قبضے میں ہے۔ اس سے قبل بھی سیٹھ صاحب نے یہی الفاظ کہا، میں نے عرض کیا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اگر ان کے ذہن میں یہ بات جڑ پکڑ چکی ہے کہ ان کی بیٹی کو میں نے اغوا کر لیا ہے، تو بہتر تھا کہ وہ پولیس میں میرے خلاف اغوا اور حبس بجا میں رکھنے کا مقدمہ درج کرا دیتے۔ سیٹھ جبار جیسے بااثر آدمی کے ساتھ محکمہ پولیس کو زیادہ ہی تعاون کرتا، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ نہیں پرنس دلاور، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اختیارات بھی بے حد وسیع ہے، اور پولیس کے ذریعے میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اتفاق سے یہاں پولیس کے اعلیٰ افسر موجود ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے آفتاب صاحب کی طرف دیکھا۔ ڈی آئی جی صاحب کیا اس بات کی وضاحت کرنا پسند کریں گے کہ اگر پولیس کے پاس کسی بڑی شخصیت کے خلاف کوئی رپورٹ درج کرائی جائے تو پولیس اسے چشم پوشی کیوں اختیار کر لیتی ہے؟ آفتاب صاحب ایک لمحے کے لیے گھبرا گئے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا، میں اس صلاح حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ اکثر صاحب حیثیت لوگ پولیس کے معاملات پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اگر پولیس دیانتدارانہ طور پر کسی تفتیش کو آگے بڑھانا بھی چاہے تو نہیں بڑھا سکتی، کیونکہ اسے اوپر کی ہدایات کی بھی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ پھر تو مجھے افسوس ہے سیٹھ صاحب، میں نے کہا، اور اب آپ ایسے ذرائع تلاش کیجیے جن کے تحت آپ میرے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو ہوم سیکریٹری صاحب کی وساطت سے تم سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پلینس کہ مجھے میری بیٹی دے دو۔ سیٹھ جبار گڑ گڑایا، میں آپ سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی بیٹی میرے پاس نہیں، اور نہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ اگر آپ اپنے کاروباری نقصانات کا ازالہ مجھے چند لوگوں میں بدنام کر کے کرنا چاہتے ہیں تو میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں ہوم سیکریٹری صاحب تشریف فرما ہے، ڈی آئی جی صاحب موجود ہیں، اگر قانون کو باثر پاتے ہیں تو ہم دونوں کے خلاف تحقیقات کریں۔ سیٹھ جبار بری طرح نروس ہو گیا۔ ہوم سیکریٹری کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ چند لمحے وہ سیٹھ جبار کو دیکھتے رہے، پھر بولے، سیٹھ صاحب، اس میں شک نہیں کہ آپ میرے لیے ایک معزز مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پرنس دلاور بھی۔ کیا یہ بات مناسب ہوگی کہ ہم اس نجی اور دوستانہ محفل میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کریں؟ اگر آپ پورے وثوق اور یقین سے یہ بات کہہ دیں کہ اینجل پرنس دلاور کے قبضے میں ہے، تو اس کی وجہ بھی آپ کو بتانا ہوگی کہ اینجل پرنس دلاور کے قبضے میں کیسے اور کیوں پہنچی۔ میں پرنس سے مصالحت کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو انہیں ناگوار گزرے، کیونکہ میں ان کے ہاتھوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ سیٹھ صاحب، آپ کھل کر بات کیوں نہیں کرتے کہ کیا معاملہ ہے؟ ہوم سیکریٹری نے بظاہر نرم لہجے میں پوچھا۔ بس میں جانتا ہوں۔ ثبوت پیش کیجیے اس بات کی، کیونکہ پرنس اس الزام کی صحت سے انکار کر رہے ہیں۔ ثبوت میرے پاس موجود نہیں ہے تو معاف کیجیے گا سیٹھ جبار صاحب۔ ہوم سیکریٹری قدر ناگوار لہجے میں بولے، کہ آپ نے مجھے تماشا بنانے کے لیے یہ درخواست کی تھی؟ کیا آپ انتہائی دوستانہ ماحول میں پرنس سے ایسی گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کے اور آپ کے درمیان پیدا شدہ تمام اختلافات اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں؟ سیٹھ جبار کچھ نہ بولا، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ طارق اب تک خاموش تماشائی کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا۔ سیٹھ جبار نے خوفزدہ نگاہوں سے ڈی آئی جی صاحب کی طرف دیکھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بس ایک باپ کے دل کی آواز ہے، میری بیٹی مجھ سے جدا ہو گئی ہے، میں اس کی بازیابی کے لیے ہر طرح کا تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ پرنس دلاور کو مجھ سے جتنی بھی شکایات ہیں میں ان سب کا ازالہ کر دوں گا۔ سیٹھ جبار تقریباً رو پڑا، لیکن مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں سیٹھ صاحب۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک گھٹیا قسم کے کاروباری آدمی ہیں۔ اسمگلنگ، بلیک میلنگ، ذخیرہ اندوزی، دولت کے حصول کے لیے جو بھی غلط طریقے ہیں وہ آپ کے کاروبار میں شامل ہیں اور رہیں گے۔ اب تک آپ نے مجھ پر جتنے بھی کاروباری وار کیے وہ ناکام رہے۔ پھر میں ہوم سیکریٹری صاحب سے مخاطب ہوا کہ آپ یقین فرمائیں گے جناب کہ سیٹھ جبار نے ایک چارٹرڈ جہاز میں ایسا اسلحہ اور سامان منگوایا جو ملک میں تہذیب کاری کے لیے استعمال ہو سکتا تھا۔ یہ سب کچھ بیرونی ممالک سے میرے نام سے حاصل کیا گیا اور میرے ہی نام سے یہاں پہنچنے والا تھا، لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ جہاز کسی حادثے کا شکار ہو کر ڈوب گیا۔ مجھے بہت بعد میں سیٹھ صاحب کی سازش کا علم ہوا۔ اب آپ سیٹھ صاحب سے دریافت فرمائیے، کیا انہوں نے ایسا کیا تھا؟ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا تھا، اور میں ان تمام جرائم کا بھی اعتراف کرتا ہوں جو میں کر چکا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جو پرنس دلاور چاہتے ہیں۔ پرنس میں آپ کی والدہ اور ہمشیرہ کی بازیابی کے سلسلے میں بھی ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ صرف میری بیٹی مجھے واپس کر دے۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے مسکرا کر ہوم سیکریٹری کی طرف دیکھا، وہ بھی میری جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ جناب، کیا آپ اس گفتگو سے کوئی نتیجہ حاصل کر سکے ہیں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سیٹھ جبار صاحب، یہ سب کیا ہے؟ آپ کس کی والدہ اور ہمشیرہ کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ کیا قصہ ہے؟ اصل کہانی کیا ہے؟ ہوم سیکریٹری نے پوچھا۔ کہانی؟ سیٹھ جبار ہکلا کر رہ گیا۔ اب یہ کہانی سیٹھ جبار سے آپ خود سن لیں۔ میں نے جو کہا تھا سیٹھ صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا۔ اس کی روشنی میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سیٹھ صاحب مجھ سے کس قدر محاسبت رکھتے ہیں۔ میں معذرت ہوا ہوں کہ ان حالات میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا، مجھے اجازت دیجیے۔ میں اٹھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پرنس،
ہوم سیکرٹری بھی کھڑے ہو گئے. میں شرمندہ ہوں پرنس. میں سیٹھ جبار کو ایک سمجھدار آدمی سمجھتا تھا اور اسے ایسی نادانی کی توقع نہیں رکھتا تھا. یہ میرا گھر ہے اور یہاں آپ ایک معزز مہمان کی حیثیت سے مدعو ہیں, اس لیے میں آپ سے بے حد معذرت چاہتا ہوں. آپ تشریف رکھیے, میں آپ کو اس طرح نہیں جانے دوں گا. ٹھیک ہے جناب. میں دوبارہ بیٹھ گیا. میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ سیٹھ صاحب کو اس موضوع پر گفتگو کرنے کی اجازت نہ دی جائے. ٹھیک ہے, اب یہ موضوع ختم. مجھے نہیں معلوم تھا کہ سیٹھ صاحب راہ راست آپ پر ایک بے بنیاد الزام عائد کر دیں گے. میں ان کی طرف سے آپ سے معافی چاہتا ہوں, کیونکہ باہر صورت یہ بھی ایک مہمان کی حیثیت سے رکھتے ہیں. مناسب ہے, نشانی اچھلا کر جواب دیا. طارق بالکل خاموش تھا. سیٹھ جبار برسوں کا مریض نظر آنے لگا. اس کا چہرہ اتر گیا اور آنکھیں دھندلائی ہوئی لگتی تھی. کھانے کی میز پر کوئی گفتگو نہ ہوئی. جو تلخ ترین گفتگو ہمارے درمیان ہو چکی تھی اس کے اثرات نمایاں تھے. چنانچہ کھانا بڑی سنجیدگی سے کھایا گیا. بس ایک فرض پورا کرنے والی بات تھی. ہوم سیکرٹری چاہتے تھے کہ کھانے کے بعد سیٹھ جبار رخصت ہو جائیں, لیکن سیٹھ جبار کی کیفیت عجیب تھی. باہر تو اس سے پہلے میں نے واپسی کی اجازت چاہی اور ہوم سیکرٹری پہلو بدل کر رہ گئے. بہتر پرنس, آج جو کچھ ہوا اس نے میری پوزیشن خراب کر دی. میں نہیں جانتا کہ ان افسوسناک واقعات کو آپ کے ذہن سے کیسے محو کر سکتا ہوں. کوئی بات نہیں جناب, بعض اوقات ایسی تکلیف دہ واقعات سے بھی دو چار ہونا پڑتا ہے, کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کون کتنی ذہنی بلندی یا پستی کا مالک ہے. ویسے میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ جب آپ کو ان واقعات کا علم ہوا تھا تو آپ حکومت کس سے مطلع کرتے. آپ کے خلاف جو سازش ہوئی تھی وہ معمولی تو نہ تھی. خیر, اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے, ہوم سیکرٹری نے کہا. نہیں جناب, میں انہیں معاف کر چکا ہوں. میں جن لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا. یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اس بات کو اس انداز میں محسوس کیا. ویسے سیٹھ جبار صاحب کو اجازت ہے کہ وہ میرے خلاف جو چاہیں کارروائی کریں, مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا. میں جانتا ہوں کہ میرے کرم فرما اور دوست میرا تحفظ کریں گے. یقیناً ہوم سیکرٹری ہمیں باہر تک چھوڑنے آئے تھے. ڈی آئی جی آفتاب احمد کا چہرہ جوشی جذبات سے سرخ ہو رہا تھا. سیٹھ جبار اور طارق کوٹھی کے برآمدے ہی میں ٹھہر گئے. میں اور آفتاب صاحب کار میں بیٹھ کر واپس چل پڑے. آفتاب صاحب راستے بھر کچھ نہیں بولے. ہم دونوں خاموشی سے کوٹھی پہنچ گئے. میں ابھی آپ کا تھوڑا سا وقت اور لوں گا. ہوا, آپ خود کو کتنا ہی تھکا ہوا محسوس کر رہے ہوں. آفتاب احمد نے کہا. ضرور, میں بالکل تھکا نہیں ہوں. براہ کرم آپ اندر تشریف لائیے. میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور انہیں ڈرائنگ روم میں لایا. منصور میاں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ابن الوقت ہوں, اس وقت میں نے سیٹھ جبار کا ساتھ دیا تھا اور اب آپ کے ساتھ ہوں, تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا. لیکن اپنی صفائی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس وقت میں ایک چھوٹا افسر تھا. میں مجبور تھا اور مجھ پر اوپر سے دباؤ تھا کہ سیٹھ جبار کے تمام مفادات کا خیال رکھا جائے. بہر صورت اس وقت جو کچھ ہوا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں. آپ اس کے عوض مجھ سے کوئی خدمت لینا چاہیں تو میں حاضر ہوں. بھلا دیجیے آفتاب صاحب ان تمام باتوں کو. میں اتنا ناسپاس بھی نہیں ہے. آپ نے فیروز دادا کے سلسلے میں میرے لیے جو کچھ کیا وہ بھی ایک حیثیت رکھتا ہے. آپ نے اپنے ضمیر سے مجبور ہو کر ایک خطرہ مول لیتے ہوئے میری مدد کی تھی, لہٰذا میرا دل آپ کی طرف سے بالکل صاف ہے. آج میں نے جو سیٹھ جبار کی حالت دیکھی ہے اس سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی. اگر آپ سیٹھ جبار کے خلاف رپورٹ درج کرا دی تو میرا خیال ہے یہ اس کے تابوت میں آخری کیل ہوگی, کیونکہ وہ ہوم سیکرٹری جیسی شخصیت کے سامنے اعتراف کر چکا ہے. کسی وقتی جذبے یا مروت کے تحت تو کسی کے ساتھ تھوڑی جانبداری کی جا سکتی, لیکن ایسا بھی نہیں کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار باطل کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں. اب میں کچھ نہیں کرنا چاہتا, بس حالات کا منتظر ہوں. منصور صاحب, کیا آپ کی والدہ اور بہن کے بارے میں ابھی تک کوئی بات سر خبر نہیں ملی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ سیٹھ جبار کی تحویل میں ہے؟ خدا جانے, وہ تو کہتا ہے کہ اسے ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم, لیکن اس کے ساتھ جو طارق نامی شخص تھا اس زمانے میں وہ اس کا دستے راز سمجھا جاتا تھا. سیٹھ جبار کا خیال ہے کہ یہ حرکت اسی کی ہے, لہٰذا میں نے سیٹھ جبار سے کہہ دیا کہ وہ طارق سے معلومات حاصل کر کے مجھے اطلاع دے گا. وہ ضرور دے گا. آپ سے اسی قدر گفتگو کرنا چاہتا تھا. اب اجازت دے, میرے دل دماغ پر بھی ایک بوجھ سا آن پڑا ہے. میں نے آفتاب صاحب کو رخصت کر دی. جو کچھ ہوا تھا وہ بہت ہی دلچسپ اور دلکش تھا. اب مجھے صرف اس کے نتائج کا انتظار تھا. رات کو تقریباً 12 بجے میں بستر پر لیٹا انہی معاملات پر غور کر رہا تھا کہ فینی نے کسی کی آمد کی اطلاع دی. بہت پریشان تھی. وہ مصیبت بن گیا ہے جناب, بری طرح رو رہا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے. کون؟ میں نے حیرت سے پوچھا. سیٹھ جبار. میں نے بہت معذرت کی, سخت الفاظ بھی استعمال کی, لیکن اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے. کہنے لگا کہ صرف ایک بار پرنس سے میری ملاقات کرا دی جائے, اس کے بعد انہیں تکلیف نہیں دے گا. ٹھیک ہے. فینی سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے جناب. اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے. کون ہے میں نے نام تو معلوم نہیں کیا, لیکن وہ ایک بادو سے محروم ہے. ٹھیک ہے, اسے کہو میں آ رہا ہوں. فینی کے جانے کے بعد میں نے ہاتھ منہ دھویا, گاؤن پہنا اور اس کی جیب میں ریوالور ڈالتا ہوا کمرے سے نکل آیا. فینی مجھے کوریڈور میں مل گئی. میں نے اسے کافی بھجوانے کے لیے کہا اور وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا. سیٹھ جبار اضطراری طور پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا. سیٹھ جبار اضطراری طور پر اٹھ کھڑا ہوا. در حقیقت اس کی شکل پر یتیمی برس رہی تھی. کوئی بھی اس پر رحم کھا سکتا تھا, لیکن میں اس شخص پر کیسے رحم کھاتا جس نے اس طرح مجھے دربدر کیا کہ آج تک میرا دل خون کے آنسو ہوتا تھا. منصور, خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. وہ ہاتھ جوڑ کر بولا. میں نے شکست تسلیم کر لی ہے. مجھے اعتراف ہے کہ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں منصور, آج مجھے اعتراف ہے کہ میں نے تم سے زندگی کی چند قیمتی سال چھین لیے. مجھے معاف کر دو منصور, خدا کے لیے میری بیٹی مجھے واپس کر دو. سیٹھ جبار. یہی وہ تاریخ ہے نا جس کے ساتھ میں تمہارے پاس پہنچا تھا. میں نے تم سے اپنی ماں اور بہن کی بھیک مانگی تھی, لیکن تم نے کہا کہ ابھی یہ درست نہیں ہوا, ابھی اسے انسان بننے کے لیے وقت چاہیے. تو سنو سیٹھ جبار, آج تمہارے الفاظ میں تم ہی کو لوٹا رہا ہوں.
ابھی کچھ وقت اور گزارو طارق، انہیں لے جاؤ، ابھی انہیں دنیا دکھاؤ، انہیں احساس دلاؤ کہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں انہیں کے نتائج ان کے سامنے ہیں۔ جب انہیں اچھی طرح احساس ہو جائے تو میں خود انہیں بلاؤں گا اور سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ منصور، خدا کے لیے منصور! سیٹھ جبار دوبارہ ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگا۔ میں نے تم سے کیا کہا ہے طارق، انہیں یہاں سے لے جاؤ۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے مایوس نہ کرو منصور، خدا کے لیے میری اینجل مجھے واپس دے دو، اور میری ماں اور بہن۔ میرے لہجے میں گراہٹ پیدا ہو گئی۔ میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، جو کچھ میرے بس میں ہے کروں گا، تم میری بات تو سن لو منصور۔ کہو، میں نے سرد مہری سے کہا۔ میں نے اس ذلیل شخص طارق سے بات کی ہے، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ خواتین میرے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن سکتی ہیں، لہٰذا میں نے ان پر کبھی توجہ بھی نہیں دی۔ میرے تمام معاملات اس وقت طارق ہی کے ذمہ ہوا کرتے تھے، اور ان کی آڑ میں طارق اپنی منمانی کرتا رہتا تھا۔ تمہاری ماں اور بہن کی گمشدگی کا بھی یہی ذمہ دار ہے، میں اسے یہاں لے آیا ہوں، اب اس سلسلے میں تم خود سے بات کر سکتے ہو، میں اسے تمہارے حوالے سے جانتا ہوں۔ سیٹھ جبار، میرا واسطہ تم سے تھا، تمہارے کارکنوں سے نہیں، وہ سب تمہاری ہی زیر ہدایت کام کرتے تھے۔ جہاں تک میرا اور طارق کا ذاتی معاملہ ہے وہ میں اس سے کسی حد تک طے کر چکا ہوں، اور باقی جو رہ گیا ہے وہ بھی کر لوں گا، لیکن میری ماں اور بہن کا مسئلہ تمہاری ذات سے تعلق رکھتا ہے، میں اس مسئلے پر طارق سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ تم نے اسے جو گفتگو کی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ طارق ذلیل، تو بتاتا کیوں نہیں کہ تو نے وہ سب کچھ میری اجازت کے بغیر کیا تھا؟ مجھے منصور سے پرہاش تھی، لیکن میں نے تجھ سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی گھر کو تباہ کر دے۔ وہ سب کچھ تو نے کیا تھا، تجھے ہی اس کا حساب دینا ہے۔ طارق گردن جھکائے بیٹھا تھا، آہستہ سے بولا، میں جو کچھ کہوں گا منصور بالکل سچ کہوں گا، یقین کرے۔ خاموش رہو، بکواس مت کرو، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں اس وقت صرف سیٹھ جبار سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے اور تمہارے درمیان جو معاملات ہیں ان سے بھی نمٹ لوں گا۔ تو سن لو منصور، سیٹھ جبار جلدی سے بولا، پوری بات تو سن لو، پھر تم جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہے۔ نہیں، اگر تم مصالحت چاہتے ہو سیٹھ جبار تو طارق کو میرے حوالے کر دو، میں اسے جو کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں کر لوں گا۔ تم اس وقت صرف اپنی بات کرو، ٹھیک ہے منصور؟ مجھے منظور ہے، طارق تمہارے قبضے میں ہے، اب تم اس کے ساتھ جو جی چاہے سلوک کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سیٹھ صاحب، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بکواس مت کرو۔ سیٹھ جبار گرایا، میں تمہارے ہاتھوں جو نقصان اٹھا چکا ہوں اب اس کا اعادہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اپنے معاملات تم خود بھگتو۔ لیکن سیٹھ صاحب، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ طارق بے بسی سے بولا، کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، میں تمہیں کچھ ہدایات بھی تو دی تھی، کیا تم نے ان پر عمل کیا؟ میں اب تمہارے سلسلے میں بالکل لاتعلق رہوں گا، تمہارے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا، مگر منصور مجھے مار ڈالیں گے، وہ تمہاری قسمت میں جو میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے گھنٹی بلا کر ملازم کو طلب کیا، پھر اسے چند افراد کو بلا لانے کے لیے کہا۔ طارق اچھل کر کھڑا ہو گیا، میں اس لیے تیار تھا۔ میں نے پستول نکال کر اس کا رخ طارق کی طرف کر دیا۔ بیٹھ جاؤ طارق، یہاں اس کوٹھی میں تمہاری کوئی بھی غلط حرکت تمہاری موت کا سبب بن سکتی ہے، اگر مرنا چاہتے ہو تو تمہاری یہ آرزو بھی پوری کر دی جائے گی، لیکن ابھی مرنے کی کوشش مت کرو، میں نے سرد آواز میں کہا، اور طارق ساکت رہ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ لوگ آگے جنہیں میں نے طلب کیا تھا، میں نے انہیں ہدایت کی کہ اس شخص کو لے جا کر تہہ خانے میں بند کر دیا جائے، اور وہ لوگ طارق کو اس کے اکلوتے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ ہاں سیٹھ جبار، اب کہیے کیا کہنا چاہتے تھے آپ؟ منصور، اینجل مجھے واپس کر دو، میں نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے اسی کے لیے کیا ہے، اگر وہ نہ رہی تو میرے لیے دنیا بھی کچھ نہیں رہے گی، وہ میری زندگی کا محور ہے، خدا کے لیے میری اینجل مجھے لٹا دو۔ وہ باپ کو بھی خدا کا نام لینا آ گیا؟ اس سے قبل تو آپ صرف وقت اور حالات کو خدا مانتے تھے، آج کون سی خدا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسی خدا کی جسے میں بھول گیا تھا اور اب اسی کی بات کر رہا ہوں۔ یقین کرو منصور، تمہاری ماں اور بہن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار طارق ہے، وہ مجھ سے اعتراف کر چکا ہے، تم خود بھی اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ چلیے ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، لیکن آپ اس سے تو انکار نہیں کریں گے سیٹھ جبار، کیا آپ نے میرے سلسلے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی؟ تو کیا خیال ہے اس کے لیے بھی آپ کو معاف کر دیا جائے؟ ہاں منصور، مجھے معاف کر دو، ایک بڑے انسان کی حیثیت سے مجھے معاف کر دو۔ نہیں سیٹھ جبار، ہرگز نہیں، میں احمق نہیں ہوں، اس سلسلے میں سودا کرنا چاہتا ہوں، میں تیار ہوں منصور، جو سودا بھی تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو اس کے لیے میں تیار ہوں۔ جلد بازی سے کام نہ لیں سیٹھ جبار، اس پر اچھی طرح غور کریں، سوچیں، پھر جواب دیں۔ نہیں، اینجل کی بازیابی کے سلسلے میں کچھ سوچنے کو تیار نہیں، تم جو فیصلہ کرنا چاہو مجھے منظور ہے۔ اسی دوران کافی آ گئی، تو پھر اطمینان سے بیٹھیے اور کافی پیجیے، میرا دل کسی چیز کے لیے نہیں چاہ رہا، تم کسی سودے کی بات کر رہے تھے، کافی تو پیجیے، اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ گھر آئے مہمان کی توازہ نہ کر سکوں۔ باہر تو آپ کچھ بھی ہیں لیکن میرے مہمان تو ہیں، میں نے کہا سیٹھ جبار خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھے رہا، میری پیشی ہوئی کافی اس نے قبول کر دی اور اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا رہا۔ آپ کا کاروبار بہت وسیع ہے سیٹھ جبار، کون کون سے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے؟ لندن، سوئٹزرلینڈ، ویسٹ جرمنی، مشرقی وسطی کے ایک ملک میں، تھوڑا سا کام ہانگ کانگ اور جاپان میں بھی ہے۔ ویری گڈ، میرا کاروبار اتنا وسیع تو نہیں ہے سیٹھ جبار، لیکن میں اسے وسعت دینا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا؟ دراصل میں اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے آپ کا تمام کاروبار اور اثاثے خرید لوں۔ میں اب بھی نہیں سمجھا منصور، مطلب ہی سمجھ میں آ جائے گا؟ دراصل میں نے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ سے آپ کا تمام کاروبار اور اثاثے خرید لوں۔
ایک دولتمند کی حیثیت سے آپ نے دنیا اچھی طرح دیکھ لی ہے سیٹھ جبار، اب ذرا غربت کی زندگی اپنا کر دیکھیے کہ جس ماحول میں منصور رہتا تھا وہ کیسا ہے۔ میں نہیں سمجھا منصور، براہ کرم مجھ سے صاف صاف گفتگو کرو۔ تو سنیے سیٹھ جبار، آپ ایک ایک کر کے اپنے مقامی اور غیر مقامی اثاثے میرے ہاتھ فروخت کریں گے۔ صورتحال یہ ہوگی کہ قانونی طور پر میں ان اثاثوں کی پوری قیمت آپ کو ادا کر دوں گا۔ یہ قیمت آپ کو کیش کی صورت میں ادا کی جائے گی، لیکن اس کے فوراً بعد وہ کیش آپ مجھے لوٹا دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے کاروبار کی کوئی قیمت ادا نہیں کروں گا، لیکن وہ میری ملکیت ہوگا۔ کہیں آپ کو یہ سودا منظور ہے؟ سیٹھ جبار حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحے اسے یہی کیفیت رہی، پھر وہ تھکے لہجے سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بڑی محنت سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ خدا کے لیے منصور، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دو، اپنی بڑائی کو سامنے رکھو۔ بڑا تو میں اس وقت بننا چاہتا تھا سیٹھ جبار، لیکن تم نے اور حالات نے مجھے چھوٹا بنا دیا۔ یہ سب کچھ تم ہی نے سکھایا ہے مجھے۔ مگر مجھے بھی تو زندگی گزارنے کے لیے کچھ درکار ہوگا، وہ میں تمہیں اپنے ہاں ڈرائیور رکھ کر دے سکتا ہوں۔ اور یقین کرو، میں تمہیں ڈرائیور بنانے کے بعد کبھی غلط کاموں کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ میں رہنے کے لیے تمہیں گھر بھی دوں گا۔ ایسا نہ کرو منصور، ایسا نہ کرو۔ 1:20 ہو چکے ہیں سیٹھ جبار، اور یہ وقت شریف آدمی کے سونے کا ہوتا ہے۔ میں نے اگر تمہارے واویلے پر تمہیں گفتگو کے لیے کچھ وقت دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ساری رات ضائع کر دو۔ اب تم جا سکتے، اس کا یہ مطلب ٹھہرو منصور، رک جاؤ، میری بات تو سنو۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات سننا پسند نہیں کروں گا۔ تم اپنے اثاثے فروخت کرنے پر تیار ہو؟ سیٹھ جبار گردن جھکائے چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اس کے بعد تم اینجل کو میرے حوالے کر دو گے؟ ہاں، شاید میں ایسا ہی کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل تم اس سلسلے میں مجھ سے مفصل گفتگو کر سکتے ہو۔ کل تم اپنے تمام گوشوارے مجھے پیش کرو گے، اس کے بعد میں اپنے طور پر بھی تحقیقات کراؤں گا کہ اگر تمہارے دیے ہوئے گوشوارے درست ثابت ہوئے تو ہمارے درمیان سودا طے پا جائے گا۔ اس میں بہت وقت لگے گا منصور، اور میں اتنے عرصے میں اینجل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری موت کے بعد اینجل کو ایک بار نہیں کئی بار تمہاری قبر پر ضرور لے جاؤں گا، میں نے بے رحمی سے کہا۔ سیٹھ جبار گہری سانسیں لینے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور آنسو رخسار پر بہنے لگے، لیکن مجھے اس کمینے شخص سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ پھر اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کل تمہیں تمام گوشوارے پیش کر دوں گا۔ میں اسے چھوڑنے باہر تک آیا، میرے دل کو بڑی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ باہر تو اس کے بعد طارق رہ جاتا تھا۔ بھلا طارق سے گفتگو کیے بغیر میں سکون کی نیند کیسے سو سکتا تھا؟ چنانچہ میں تہخانے کی جانب چل پڑا۔ تہخانے میں روشنی ہو رہی تھی اور طارق کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ گڑا ہوا تھا اور وہ بے حد خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر نگاہیں جھکا لی۔ ہاں طارق میرے دوست، اب معاملہ براہ راست میرے اور تمہارے درمیان آ گیا ہے۔ تم نے سیٹھ جبار کی ایما پر جو کچھ میرے خلاف کیا، بے شک وہ سب کچھ سیٹھ جبار کی وفاداری کے طور پر تھا، لیکن میری ماں اور بہن کے سلسلے میں تم نے جو کچھ کیا اور اس کی تفصیل بتاتے چلو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سیٹھ جبار بڑا ناسپاس آدمی ہے، میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن وہ کمینہ مجھے اس طرح چھوڑ کر چلا گیا۔ ہاں، کمینہ فطرت آدمی سی طرح ہوتا ہے۔ تم ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ امی اور فریدہ کہاں ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہاری والدہ اور بہن تمہاری جیل جانے کے بعد بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ ان کے اخراجات کس طرح چل رہے تھے۔ اس زمانے میں ہر قسم کا کام کر لیتا تھا، ہر طرح کے لوگوں سے میں نے رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ سیٹھ جبار کے بل پر میں نے اس طرح پوشیدہ طور پر اپنا کاروبار بھی شروع کر رکھا تھا۔ آج میرے پاس بے پناہ دولت ہے، لیکن میری زندگی محفوظ نہیں۔ یہاں تک کہ آج سیٹھ جبار نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب میں تمہیں جو کچھ بتاؤں گا سچ بتاؤں گا، تم جس طرح چاہو اس کی تصدیق کر لینا۔ فیروز دادا نے میرا کام کرنے کی عوض مجھ سے وہ مکان مانگا جو تمہارا تھا، اور میں نے اجازت دے دی کہ اس کا جو دل چاہے کرے۔ کچھ عرصے بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہاری بہن کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اس نے تمہاری ماں سے کہا کہ وہ فریدہ کو اس کے حوالے کرے، لیکن تمہاری ماں نے ہنگامہ کر دیا۔ فیروز زیادہ مشکل ہو گیا اور اس نے رجب علی دلال کے ذریعے تمہاری ماں اور بہن کو اٹھوا دیا۔ رجب علی جرائم پیشہ شخص تھا اور بردہ فروشی کرتا تھا، بہت سی طوائفوں سے تعلقات تھے۔ وہ عموماً لڑکیاں اغوا کر کے طوائفوں کے ہاتھ فروخت کر دیا کرتا ہے۔ فیروز زادہ نے تمہاری ماں اور بہن کو رجب علی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس کے بعد سے ہمیں ان دونوں کا کچھ علم نہیں ہو سکا۔ بکواس کرتے ہو تو میں نے تم سے کہا تھا طارق کہ میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال لوں گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی کہی ہوئی بات پر عمل کروں۔ میں تمہیں اندھا کر دوں گا، میں نے ہونہار لہجے میں کہا۔ کر دو منصور، مجھے اندھا کر دو، ایسی اذیتیں دے دے کر مجھے قتل کرو جن کی مثال نہ ملتی ہو، لیکن میں اب جو کچھ بھی کروں گا اپنی ضمیر کی تسکین کے لیے کروں گا۔ میں نے تمہیں جو کچھ بھی بتایا ہے سچ بتایا ہے۔ ارے کمینے، اس کا مقصد ہے کہ میری ماں اور بہن بالکل ہی تاریکی میں چلی گئیں، اب میں انہیں کبھی بھی نہیں پا سکوں گا۔ منصور، کوشش کی جا سکتی ہے، کس طرح مجھے بتاؤ۔ تم ایسا کرو، کسی بھی صورت طوائفوں کے علاقے سے رجب علی دلال کے بارے میں معلوم کرو۔ اگر ہمیں رجب علی دلال مل جاتا ہے تو ہم اس سے ان دونوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزر گیا، کیا اس کمینے کو یاد ہوگا کہ اس نے ان دونوں کو کس کے ہاتھ فروخت کیا؟ کیوں نہیں، ایسے آدمی بھولتے نہیں ہیں، طارق نے جواب دیا۔ میں غور کرنے لگا، پھر میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ کام بھی تم ہی انجام دو گے طارق، تم میرے ساتھ چلو گے، لیکن تمہاری زندگی ہر لمحے موت کے منہ میں رہے گی۔ تم اس وقت مجھے بے شک قتل کر دینا،
मंसूर, जब तुम अपनी माँ और बहन की बाजियाबी से बिल्कुल मायूस हो जाओ, मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूँगा जिसके ज़रिए तुम्हारी माँ और बहन तुम्हें मिल सके। तुम जिस तरह चाहो अपना इत्मीनान कर सकते हो। मैं अपना झूठ बोलने के मूड में हूँ और ना ज़िंदा रहने के। तारिक ने कहा। उसके बाद में ऐसी बेबसी और मायूसी थी कि मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। मैंने सोचा मुमकिन है उसकी इंसानियत लौट आई हो, क्यों ना उसकी इन कोशिशों को इस्तेफादा किया जाए। चनाचे मैंने मादिया ज़ाहिर कर दी और बाकी मामला दूसरे दिन के लिए उठा रखे। मैं एक बार फिर गम और अंदा का शिकार हो गया। उस अलीस शख्स जिसका नाम तारिक ने रजब अली बताया था, मेरी माँ और बहन के साथ न जाने क्या सलूक किया था। मैं रात भर जागता रहा। दूसरी सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद अदनान को तलब कर लिया और मेरे पास ही पहुँच मुझे देखकर चौंक पड़ा। हैरियत प्रिंस, तभी कुछ नासाजगार मालूम हो रही है। बैठ जाओ अदनान, तुम्हें तफसील से बताना पड़ेगा। रजब अली के बारे में कहाँ से मालूमात हो सकती हैं? मैंने तमाम तफसीलात बताने के बाद पूछा। तारिक का कहना है कि रजब अली का पता बाज़ार हुसैन से मिल सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग उसे जानते हैं। मैं ये काम अभी किए देता हूँ प्लीज़, मैं उसे तलाश कर लूँगा, आप मुतमईन रहे। नहीं अदनान, मैं तुम्हें दूसरे काम के लिए वक्फ करने लगा हूँ। जी फरमाइए। तुम सेठ जब्बार के तमाम असासे के दिए हुए गोशवारों के तहत चेक करोगे और फिर उसके तमाम जायदाद और कारोबार की खरीदारी शुरू करोगे। इस सिलसिले में जो रकम तुम उसे अदा करोगे वो तुम्हें वापस दे दी जाएगी। मैंने अदनान को तफसील बताते हुए कहा। अदनान ने मुस्तैदी से गर्दन हिला दी। उसके चेहरे पर मुसरत के आसार साफ नुमायां थे। फिर वो मुझसे इजाज़त लेकर चला गया। अदनान को तफसील बताने के बाद मैं मुतमईन हो गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो इस काम को नहायत ज़िम्मेदारी से सरअंजाम देगा। अब मुझ में इंतज़ार की ताब नहीं थी। मैं हर किस्म का खतरा मोल लेने के लिए तैयार था। फिर भी मैंने चंद अफराद को बुलाकर उन्हें मखसूस हिदायत दी। मैंने फ़िलहाल तारिक पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उसकी फितरत से बाखूबी वाकिफ़ था। वो मकाश शख्स ज़िंदगी बचाने के लिए कोई भी ड्रामा कर सकता था। बाहर तोड़ ज़िंदगी का सबसे नाजुक वक्त पड़ा था मुझ पर। अम्मी और फरीदा के बारे में जो आस थी वो दम तोड़ती नज़र आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैं तारिक के साथ एक कार में बैठा बाज़ार हुसैन की जानिब जा रहा था। रास्ते में मैंने तारिक से पूछा, क्या बाज़ार हुसैन में तुम्हारी कुछ शनासा तवाइफ़ें मौजूद हैं जो तुम्हें रजब अली के बारे में बता सकें? हाँ मंसूर, स्नोबर नामी एक औरत से मेरे काफ़ी गहरे मुरासम थे। अगर वो ना मिली तब भी रजब अली इस इलाके के लिए कोई गैर मारूफ शख्सियत नहीं। अगर वो ज़िंदा है तो उसका पता ज़रूर चल जाएगा। मैंने कार बाज़ार हुसैन से थोड़े ही फासले पर एक जगह रोक दी। उसके बाद हम उन सदागरों के दरमियान आगे बढ़ गए कि एक रिहा शक्ल के मेले के जेले से आदमी ने तारिक को झुककर सलाम किया और तारिक चौंक कर रह गया। अरे जवाद, इधर आ, काम है तुझसे। हाजी सरकार, हुक्म। बाज़ार हुसैन में तो क़यामत आई हुई है। उससे मकरूबाद में कहा, फजूल बातें मत कर, बता रजब अली कहाँ है? कौन रजब अली सरकार? तू रजब अली को नहीं जानता? वही जो सप्लाई करता था। ओहो अच्छा, वो तो अस्पताल में पड़ा है सरकार। कैंसर हो गया है साले को। अरे कौन से अस्पताल में? तारिक ने पूछा और जवाब ने उसे अस्पताल का पता बता दिया। तारिक ने गर्दन हिलाई, फिर मुझसे मुहातिब हुआ। ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा था। मगर आप चाहें तो किसी और से भी उसकी तस्दीक कर लूँ, जैसा मुनासिब समझो। सनोवर से भी मिल लो, मैंने कहा और तारिक मेरे आगे चल पड़ा। सनोवर का कोठा बड़ा साफ सुथरा था। एक बूढ़ी और खुशशक्ल औरत ने तारिक को देखकर हैरत का इजहार किया। वही सनोवर थी, वैसे वो तारिक के सामने मुअद्दब नजर आ रही थी। अरे तारिक, में कि तुम्हारे हाथ का क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था? स्नोवर भाई, इस वक्त तुम्हारे पास में खास काम से आए हो? हाँ हाँ कहो मियाँ। वैसे तुम्हारी हालत देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तुम तो शहनशाह माने जाते थे इस बाज़ार के। मैंने कहा ना, तुम्हारे पास मैं खास ज़रूरत से आया हूँ, इसलिए बेकार बातों से परहेज़ करो। तारिक ने झीमते हुए कहा, तो कहो ना मियाँ। स्नोवर भाई, भला तुम्हारे अहकामात पर अमल ना करेगी? जैसे कहो हाजिर हूँ, या किसी का पता मालूम करना है। रजब अली कहाँ है? अरे वो अपना रजब वो तो अस्पताल में पड़ा है। कैंसर हो गया उसको? कौन से अस्पताल में? तारिक ने पूछा तो स्नोवर भाई ने उसे अस्पताल का नाम बता दिया, जिसका नाम जवाद ने बताया था। क्या काम था मियाँ से? बस उसी से मिलना था। तो मिली हो उससे? नहीं, मैं वहाँ तो नहीं जा सकी, लेकिन खबरें मिलती रहती हैं। उसकी बड़ा अच्छा आदमी था। हम वहाँ से निकल आए। फिर हमारा रुख अस्पताल की जानिब था। अस्पताल एक दूर दराज इलाके में था। वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगा। वैसे मैंने तारिक में कोई ऐसी बात महसूस नहीं की कि मुझे उसकी तरफ से चौकन्ना होना पड़ा। वो सदके दिल से अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता था। अस्पताल के जनरल वार्ड में हमें रजब अली मिल गया। ज़िंदगी की सांसें पूरी कर रहा था। तारिक को देखकर उसने सलाम किया, फिर मेरी तरफ देखने लगा। तारिक रस्मी अंदाज में उसकी हैरत दरियाफ्त करता रहा। फिर वो असल मौजू पर आ गया। तुम फिक्र मत करो रजब अली, तुम्हारे इलाज की जितनी रकम दरकार होगी मैं दूंगा। इस वक्त एक ज़रूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ। अब हम किस काबिल रह गए हैं सरकार? थोड़ी सी ज़िंदगी बाकी है, मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मरने से पहले एक नेक काम करो रजब अली, जहन पर जोर देकर बताओ। तकरीबन 7-8 साल पहले फ़िरोज़ दादा ने 2 माँ बहन बेटी तुम्हारे हवाले की थी। लड़की खूबसूरत थी, उसका नाम फरीदा था। जहन पर जोर दो, क्या वो याद है तुम्हें? पता नहीं सरकार, ये कैसी मनसूस बीमारी लगी है कि जिस्म घुलता ही जा रहा है, मगर दिमाग ने साथ नहीं छोड़ा। अभी क्यों ना याद होंगी वो हमें? तो वो तुम्हें याद है? तारिक ने जल्दी से पूछा। जी हाँ सरकार, रशीदा बाई के हाथ भेज दिया था उन दोनों को। और जो लड़की की माँ थी दरमियानी उम्र की ज़रूर थी, मगर देखने में ठीक ठाक थी। रशीदा बाई ने उसे भी खरीद लिया कि किसी न किसी काम तो आ ही जाएगी। फजूल बातों से परहेज़ करो रजब अली, सही सही वाक़यात बताओ। बस सरकार, रशीदा बाई के हाथों दोनों को हमने बेच दिया 15,000 में, और वो उन्हें लेकर चली गई। कहाँ लेकर चली गई? वो दुबई भाग गई थी सरकार।
ہمارے ذریعے ہی اس نے پاسپورٹ وغیرہ بنوایا. اسی کوٹھی پر ایک بڑے آدمی کا قتل ہو گیا. تو اس کے بعد پولیس سے اس کے پیچھے لگی رشیدہ بائی کو یہ ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. تو مجھے یقین ہے کہ وہ دبئی گئی تھی. طارق نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان پوچھا. اسے پھر خوف محسوس ہونے لگا کیونکہ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا. رشیدہ بائی ہم سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی سرکار. قتل کے اس کیس میں ہماری ٹانگ بھی پھنسنے لگی تھی. وہ تو نیک بخت رشیدہ بائی ہمیں بچا کر اس چکر میں بھاگ دوڑ کر ہم نے اسی کا پاسپورٹ بنوا دیا. اور ان دونوں کا بھی. ہاں سرکار, پتہ نہیں رشیدہ بائی کو اس لڑکی کی ماں سے کیا الفت ہو گئی تھی کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے گئی. اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوا. نہیں سرکار, وہ چلی گئی, وہ پھر واپس نہیں آئی. طارق نے گردن ہلاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور نگاہیں جھکا لی. کیا تمہیں یقین ہے طارق کہ یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے؟ جی ہاں, یہ لوگ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے کیونکہ یہ مجھ سے بڑے بڑے فائدے حاصل کر چکے ہیں اور پھر مجھے ایک خطرناک آدمی کی حیثیت سے جانتے ہیں. طارق نے جواب دیا. پھر میں نے رجب علی سے کہا, تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے رجب علی, کیا تم مرتے ہوئے بھی جھوٹ بولو گے؟ مجھے بتاؤ جو کچھ تم نے کہا سچ ہے؟ ہاں جی صاحب جی, ہم نے جھوٹ نہیں بولا, ہم تو موتی گھڑیاں گن رہے ہیں. جھوٹ کیوں کاہے بولیں گے؟ کون بڑا آدمی قتل ہوا تھا اس کوٹھے پر؟ وہ صاحب ایک پولیس والے کا سالہ تھا, اسی لڑکی کا پھڈا تھا. کیا چکر تھا؟ صاحب جی آپ پولیس والے تو نہیں, جو کہنا ہے صاف صاف کہو. رشیدہ بھائی نے اس لڑکی سے دھندا کرانے کی کوشش کی مگر لڑکی کی ماں نے اس گاہک کو قتل کر دیا. ارے پھر رشیدہ بھائی نے ہم سے کہا کہ اگر یہ ماں بیٹی پولیس کے ہاتھ لگ گئیں تو ان کا جو حشر ہوگا سو ہوگا, لیکن رجب علی تو بھی پولیس کے ہاتھوں نہ بڑھ سکے گا. اور صاحب جی ہم نے جمیلے سے مل کر ان کا پاسپورٹ بنوا دیا. دبئی کا؟ ہاں صاحب جی, لیکن تمہیں کیسے معلوم کہ وہ دبئی ہی گئی ہے؟ لو جی معلوم کیا نہ ہوتا, ہم جو پھنس رہے تھے وہ خود ہی انہیں جہاز میں سوار کرا کر آئے تھے. طارق کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے. میں نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا, پھر ہم دونوں باہر آ گئے. میں بالکل خاموش تھا. طارق بھی خاموشی سے میرے ساتھ چل رہا تھا. اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کے سائے تھے. اور کہیں بھی چلنا ہے طارق؟ میں نے کار میں بیٹھتے ہوئے پوچھا. اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس کی حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. امی اور فریدہ کی مصیبتوں کا تصور کر کے ہی کلیجہ منہ کو آتا تھا. میری ماں اور بہن کیسے خطرناک لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ گئی تھی. جی چاہتا تھا مر جاؤں یا اس کائنات کو دفنا دوں. میں واپس کوٹھی پہنچ گیا. دل و دماغ کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی. طارق میری حالت کا اندازہ لگا رہا تھا. پھر اس نے کہا, ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں منصور. کہو. میرے ساتھ دبئی چلو. وہاں جا کر کیا کر لو گے؟ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں منصور, اجازت دو یا میرے ساتھ چلو. تمہیں اجازت دوں؟ میں نے تنزیہ انداز میں کہا. ہاں مجھے اجازت دو یا میرے ساتھ چلو. اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو مجھے گولی مار دو. اگر گولی بھی نہ مارو گے تو مجھے خودکشی کر لوں گا. فیصلہ کرو منصور, میں سچ بول رہا ہوں. طارق پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. آج تم سب رو رہے ہو, کاش تمہارے دل میں یہ گداز پہلے پیدا ہو جاتا. مجھے ایک موقع دو منصور. ٹھیک ہے طارق, میں تمہارے ساتھ چلوں گا. میرا پاسپورٹ میرے سامان میں موجود ہے. سیٹھ جبار کے ہاں سے منگوا لو, جس قدر جلد ممکن ہو سکے تیاری کر لو. اوکے, میں نے کہا. اسے دوبارہ تہخانے میں پہنچا دی. بہرحال اب میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا. عدنان کو فون کر کے دبئی روانگی کی تیاری کی ہدایت کی. اس سلسلے میں اسے تفصیل بتانی پڑی. طارق کا سامان بھی سیٹھ جبار کی کوٹھی سے منگوا لی. 2-3 دن میں سارے انتظامات مکمل ہو گئے. تیسری رات ہم ایک فلائٹ سے دبئی روانہ ہو گئے. راستے میں طارق نے بتایا دبئی میں کئی ایسے افراد موجود ہیں جو لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں. سری رام نامی ایک شخص سے میری ملاقات ہے, وہ ہماری مدد کر سکتا ہے. سفر بہت طویل تھا. بہرحال ہمارا طیارہ دبئی ایئرپورٹ پہنچ گیا. وہاں ہم نے ایک ہوٹل میں قیام کیا. اس 5 اسٹار ہوٹل کا قیام بہت دلچسپ تھا, لیکن اب زندگی کی دلچسپیوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا. میرا ایک لمحہ انگاروں پر گزر رہا تھا. یہ رات خاموشی سے گزری. دوسرے روز صبح کو میں اور طارق باہر نکل آئے. میں نے طارق سے سری رام کے بارے میں پوچھا. ہندو ہے, بڑے پیمانے پر کام کرتا ہے. 1 سال قبل میری اس سے لندن میں ملاقات ہوئی تھی. میں نے اسے اس کے کاروبار کے بارے میں پوچھا تھا. پھر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اس کا کاروبار, جہاں یہ لوگ چوری چھپے سارا کام کرتے ہیں. کوئی ہم مخصوص اڈا ہے اس کا؟ جی آر ہاؤس کی تلاش میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئی. ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشنز امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والی فرم تھی. ہم اس کے مینیجر کے پاس گئے. وہ بھی ہندوستانی تھا. میرا نام طارق ہے اور میں سری رام کا دوست ہوں. سری جی کو میرے آنے کی اطلاع دو. میں آپ کو جانتا ہوں طارق صاحب, آپ پہلے سیٹھ جبار کے ساتھ کام کرتے تھے. مینیجر نے کہا. ہاں سری رام بھی تو خیریت سے ہے نا؟ جی ہاں صاحب, لیکن وہ بمبئی گئے ہیں. 11 تاریخ کو واپس آئیں گے. ارے کوئی ضروری کام ہو تو مجھے بتائیے, میں حاضر ہوں. نہیں کوئی خاص کام نہیں, دبئی آئے تھے تو سوچا کہ سری رام سے بھی ملاقات کر لی جائے. وہ ہوتا تو یہاں تفریح کر لیتا. وہ تو اب بھی ہو جائے گی. طارق جی حکم کریں, کہاں قیام ہے آپ کا؟ طارق نے ہوٹل کا نام بتا دیا. لیکن آج کل خطرات بڑھ گئے ہیں. آپ سری رام جی کی کوٹھی میں آ جائیے اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو. آپ سری رام کے دوست ہیں اور ہم آپ کے ہادی میں, اعتراض کی کیا بات ہے؟ تو انتظام کر دو, لیکن ہم ہوٹل میں بھی اپنا کمرہ رہنے دیں گے. صرف راتیں تمہاری کوٹھی میں گزاریں گے. جیسا آپ پسند کریں. آج رات کچھ ہاں ضرور کوئی خاص چائس ہو تو. یہ میرے دوست منصور صاحب اپنے وطن ہی کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو کوٹھی میں پہنچا دوں. ابھی نہیں, ہم شام تک سیر کریں گے. اس کے بعد کچھ پئیں گے؟ نہیں بس اجازت دو. شام کو کس وقت اٹھو گی جہاں سے؟ اور ہاں تمہارا نام معلوم نہیں ہو سکا. رام گوپال اس نے بتایا. پھر بولا آپ ٹیکسی سے آئے ہوں گے؟ ہاں میں کار دیتا ہوں آپ کو, آرام سے استعمال کریں گے. کہہ کر رام گوپال نے ایک فون کیا اور تھوڑی دیر بعد ایک سرخ رنگ کی گاڑی پہنچ گئی.
میں طارق کی باتیں سمجھ رہا تھا، بہرحال میں نے اسے اختلاف نہیں کیا۔ ہم شہر میں گھومتے رہے، میرا دل و دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا، لہٰذا میں نے کسی چیز میں دلچسپی نہیں لی۔ شام 6 بجے ہم واپس پہنچ گئے۔ رام گوپال ہمارا منتظر تھا، وہ ہمیں سری رام کی شاندار کوٹھی میں لے آیا۔ کوٹھی میں موجود ملازم کو اس نے ہمارے آرام کی ہدایت دی۔ اس کے جانے کے بعد طارق مجھ سے مخاطب ہوا، ممکن ہے اس طرح ہمیں ایسی شخصیت مل جائے، میں جانتا ہوں، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ منصور میں جانتا ہوں تمہارے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، لیکن ٹھیک ہے طارق، اس موضوع کو ختم کرو۔ 2 لڑکیاں آئیں گی منصور، طارق نے کہا، ہم دونوں اپنے طور پر ان سے معلومات حاصل کریں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمیں اس خوبصورت کوٹھی میں 2 کمرے دے دیے گئے۔ رات 10 بجے ایک لڑکی میرے کمرے میں داخل ہوئی، تحاشا میک اپ کیے ہوئے، جس کا تعلق میرے ہی وطن سے تھا۔ اس نے اندر آ کر مجھے سلام کیا۔ میں لرز کر رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے فریدہ میری نگاہوں کے سامنے آ گئی، وہ بھی اسی طرح کسی کے سامنے آئی ہوگی۔ اسی طرح ایک گولا سا حلق میں آ پھنسا اور آنسو روکنے مشکل ہو گئے۔ ہیلو، اس نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا۔ ہیلو، میں بامشکل بولا۔ چہرے سے آپ ہندوستانی باشندے لگتے ہیں، اس لیے میں نے سلام کیا۔ ہندو ہے یا مسلمان؟ ہم جیسے گندے لوگوں کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ آپ تو کہیں سے گندے نظر نہیں آتے۔ میں اسی بات سے کوئی جواب نہیں دے سکا، بس اسے دیکھتا رہا۔ میری آنکھ اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری ایک بات مانو گی؟ میں نے کہا، آج رات میں تمہاری ہر بات مانوں گی، بولو۔ چہرے سے میک اپ اتار دو، منہ دھو لو، وہ باتھ روم ہے۔ کیوں؟ بری لگ رہی ہوں؟ ہاں۔ میک اپ اتار دوں گی تو اور بری لگوں گی۔ اس کے لہجے میں ایک لمحے کے لیے کرب پیدا ہوگی، جسے میں نے محسوس کر لی۔ یہ صرف میرے احساسات تھے یا رات میرے لیے ہے نا؟ ہاں۔ تو میری بات مان لو، میں تمہیں تمہاری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں دیکھ سکو گے بابو، ہم لوگ خود کو چھپانے کی بڑی مشق کرتے ہیں۔ اس نے کہا اور اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحے بعد وہ منہ دھو کر بال سنوارتی باہر آ گئی۔ زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو گیا۔ مایوسی ہوئی ہے نا؟ کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت اچھی، مریم کی طرح پاک۔ کیوں کفر بک رہے ہو؟ توبہ کرو، وہ لرز کر بولی۔ ممکن ہے میں جذباتی ہو گیا ہوں۔ یہ بوجھ تم نے خود اپنے اوپر لادا ہے یا زمانے نے؟ میں نے سوال کیا۔ کہانی سننے آئے ہو؟ کہانی نفیس ہو؟ کیوں؟ ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، اس سے پہلے 2 کہانی نویسوں کو اپنی کہانی سنا چکی ہوں، ممکن ہے انہوں نے اسے تلاش کرا کر کوئی اچھی کہانی بنا لی ہو، نام کمایا ہو، لیکن ایسی راتیں مجھ پر بہت کٹھن گزرتی ہیں۔ کیوں؟ زخموں سے کھرین اتر جاتی ہوں، کئی دن تک ٹیسیاں اٹھتی رہتی ہیں، دوسری رات میں مسکرا نہیں سکتی، تیسری اور چوتھی رات بھی یہی کچھ ہوتا ہے، سارا دھندا خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ یہ رات تمہاری ہے، میں تمہارا دل لبھانے کے لیے موجود ہوں۔ ایک رات کی قیمت 1000، کہانی سنو گے تو 4000 ہوں گی، کیونکہ 3 راتیں مجھے کرب میں گزارنی ہوں گی۔ میں نے نوٹوں کی گڈی اس کی طرف بڑھاتی ہوں، مسکرانے لگی، پھر اسے نوٹوں کی گڈی احتیاط سے رکھتے ہوئے کہا، آج پہلی بار منافع ہوا ہے۔ اب میں تمہیں اپنی پوری کہانی سناؤں گی، کیا نوٹس نہیں لوگے؟ تم سناؤ، میں ذہن میں رکھوں گا۔ کیا نام ہے؟ منصور۔ نام کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میرا نام اصلی نام صابرہ تھا، اب شگوفہ کے نام سے پہچانی جاتی ہوں۔ ہاں شاید نام کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں ایک گلاس پانی پی لوں؟